اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینك قبلة ترضاها فولی وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما اللہ بغافل عما يعملون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم پھیر دیتے ہیں آپ کو اسی قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے، تو بس اب آپ پھیر دیجئے اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف۔ اور اے مسلمانوں، جہاں کہیں بھی تم ہو، اب اپنا چہرہ نماز میں اسی کی طرف پھیرو۔ اور یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو وہ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 سے سٹارٹ کریں گے۔ یہ اصل آیت ہے تحویل قبلہ کی۔ تحویل قبلہ کا واقعہ ہجرت کے دوسرے سال میں رجب یا شعبان کے مہینے میں ہوا، اور اس میں بہت ہی خوبصورت جھلک نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں تھے۔ جیسے کسی کے آنے کا انتظار ہو تو نظر بار بار دروازے کی طرف اٹھتی ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے۔ خانہ کعبہ کی طرف کمر کر کے پیٹ کر کے نماز پڑھنا آپ کی طبیعت پہ بہت مشکل گزر رہا تھا، اس لیے آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے، اس امید میں کہ شاید اللہ تعالیٰ وحی بھیجیں اور قبلہ بدل جائے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ابھی دعا کے الفاظ زبان سے نکلے بھی نہیں، صرف نظر آسمان کی طرف اٹھتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم قبلہ موڑ دیتے ہیں اس طرف جو آپ کو پسند ہے۔ قبلے کا بدلنا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ قیامت تک کے لیے ہزاروں کروڑوں لوگوں کی نماز کا رخ بدل رہا تھا، تاریخ بدل رہی تھی، امت کی ڈائریکشن بدل رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا لاجک دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں، ہم قبلہ اس طرف پھیر دیتے ہیں جس میں آپ کی خوشی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر یہ آیت آئی کہ ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہم ضرور آپ کا رخ اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، لہٰذا اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ بنو سلمہ کا ایک آدمی عباد بن بشر مسجد کے پاس سے گزرا۔ اس وقت لوگ صبح کی نماز میں رکوع کی حالت میں تھے اور ایک رکعت پڑھ چکے تھے۔ اس نے آواز دی، سنو، قبلہ تبدیل ہو چکا ہے۔ چنانچہ وہ جس حالت میں تھے اسی میں، یعنی رکوع ہی کے عالم میں، قبلے کی طرف پھیر گئے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1180۔ ابھی بھی مسجد قبلتین مدینہ میں موجود ہے، یعنی دو قبلوں والی مسجد، کیونکہ اس مسجد میں لوگوں نے نماز کے دوران ہی رکوع کی حالت میں اپنا قبلہ بدل لیا تھا۔ سمعنا و اطعنا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فولی وجہک شطرہ، یہ خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کی اجازت اور بشارت ملے۔ آپ کا دل تو پہلے ہی مسجد حرام کی طرف تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کا چہرہ بھی اسی طرف پھیر دیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فولوا وجوہکم شطرہ، یعنی تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ حکم دیا گیا کہ آج کے بعد جہاں بھی ہو اپنا رخ اسی طرف پھیر لو، یعنی مسجد حرام کی طرف۔ شطر کا مطلب سمت اور رخ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی یہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ امین احسن اصلاحی نے اس کی ڈیٹیل اس طرح بیان کی ہے کہ اہل کتاب پہ یہ بات بالکل واضح تھی کہ تحویل قبلہ کا حکم اللہ کی طرف سے ہی آیا ہے اور ایسا ہونا ہی تھا۔ ایک تو وہ یہ جانتے تھے کہ بیت اللہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور یہی بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا پہلا اور اصل قبلہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں قرآن میں بتاتے ہیں اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ایک ہدایت کا مرکز ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کی کتاب میں پیشن گوئی تھی کہ آخری نبی
اولاد اسماعیل میں پیدا ہوں گے اور ان کی اولاد ایک نئی امت بنے گی۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور ان کی امت کا مرکز اور قبلہ خانہ کعبہ ہوگا۔ یہ تمام اشارے تورات میں موجود تھے، اس لیے ان کے لیے کوئی بہت حیران کن بات نہیں تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ کیوں بدل گیا، کیونکہ وہ اپنے اندر اس حق سے واقف تھے۔ بس وہ مسلمانوں کی دشمنی اور مخالفت میں یہ باتیں چھپا رہے تھے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ ان چیزوں سے غافل نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 145 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانیاں پیش کر دیں تب بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی اب آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کبھی آپ کے قبلے کو فالو نہیں کریں گے، چاہے آپ ان کو ہزار نشانیاں، معجزات اور دلائل پیش کر دیں، کیونکہ وہ ہر دھرمی پہ اتر گئے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ وہ سچ اور جھوٹ کا فرق نہیں جانتے، بلکہ وہ سچ جانتے ہوئے بھی کبھی اسے قبول نہیں کرنا چاہتے۔ یہ مسئلہ اور یہ مینٹالٹی مسلمانوں بھی آج دیکھنے کو ملتی ہے۔ کچھ لوگ بچپن سے ہی ایک خاص مذہبی عقائد اور روایات کے عادی ہو جاتے ہیں، کسی خاص مسلک کی تقلید میں لگ جاتے ہیں۔ جو ماں باپ نے سکھایا ہوتا ہے، جو آباء و اجداد کو کرتے دیکھا، وہ اسی کو سچ سمجھنے لگتے ہیں، اسی میں فخر محسوس کرنے لگتے ہیں۔ پھر آپ ہزار دلائل پیش کریں، قرآن کی آیات دکھائیں، صحیح احادیث پیش کریں، ہر طرح کے لیکچرز سنوائیں، وہ آپ کی بات کبھی نہیں مانیں گے۔ ما تبعوا قبلتک، وہ کبھی آپ کا قبلہ فالو نہیں کریں گے، کیونکہ ذہن میں تعصب ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں بھی اپنا دین پتہ ہے، ہم بھی بچپن سے سارا کچھ کرتے آ رہے ہیں، ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ سکھایا ہے، اور باقی سب غلط ہیں۔ چاہے سچ ظاہر بھی ہو جائے پھر بھی وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں گے۔ پھر آگے آتا ہے وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ ہی اب آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ بنی اسرائیل کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے حکم کی تعمیل کی۔ دل میں دکھی ہونے کے باوجود، خانہ کعبہ کی شدید محبت ہونے کے باوجود اللہ کے حکم کو بجا لائے، اور جب اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا تو اس پر بھی سر تسلیم خم کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کسی قبلے کی پیروی اپنی ذاتی برتری اور پرسنل آئیڈینٹی ثابت کرنے کے لیے نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع تھے۔ جس طرف اللہ تعالیٰ نے رخ موڑ دیا ادھر ہی مڑ گئے۔ اس لیے اب جو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کو قبلہ بنایا تو حکم ہوا کہ اب آپ کبھی بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، کیونکہ یہود اور نصارہ کا قبلہ بھی الگ الگ تھا۔ ویسے تو یہ دونوں جروسلم کو اپنا قبلہ مانتے، مگر جروسلم کے اندر پہنچ کر ان کے قبلے بھی ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جاتے۔ یہودی ہیکل سلیمانی کی مغربی طرف رخ کرتے اور عیسائی مشرقی سمت میں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالفرض اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، تو بلا شبہ آپ بھی ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ابھی پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار فرمایا کہ ہم قبلہ موڑ دیتے ہیں جہاں آپ کو پسند ہو، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے علم آنے کے باوجود اللہ کے حکم کو چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی حبیب اللہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو وارن کر رہے ہیں کہ اللہ کی محبت اور رضا اسی کو ملتی ہے جو اللہ کا عبد ہو، اللہ کے حکم کی پیروی کرنے والا ہو، اور جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو وہ اللہ کی نظر میں ظالم ہے، چاہے وہ نبی ہو یا رسول۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وارننگ دے رہے ہیں تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کس کی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہم میں سے کوئی اپنے نفس کی خواہشات کا غلام ہے، کوئی ماں باپ اور آباء و اجداد کی خواہشوں کی پیروی کر رہا ہے، کوئی شوہر اور کوئی بیوی کے پیچھے چل رہا ہے،
کوئی اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر بھی اپنی خاندانی روایات کا پیروکار ہے، کوئی اولاد کی جائز ناجائز خواہشات پوری کرنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، کوئی ہے جو سوسائٹی اور معاشرے کے پریشر میں ہے، اور کوئی دوستوں کی خواہشات کا تابع دار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ جب انسان کو علم ہو جائے کہ اللہ اس سے کیا چاہتا ہے تو پھر وہ کسی اور کی خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا۔ پھر اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کا نفس کیا چاہتا ہے، اس کے گھر والے کیا چاہتے ہیں، سوسائٹی کی اس سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، دوست یار کیا کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ علم آ جانے کے بعد انسان پر صرف ایک ہی پیروی لازم ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی ہے۔ جب اللہ کا حکم واضح ہو جائے تو پھر اس میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے روا نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر بھی انہیں یہ خیال ہو کہ ان کے پاس اس معاملے میں کسی قسم کا کوئی اختیار باقی رہ گیا ہے۔ پھر آیہ نمبر 146 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، البتہ ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے۔ یعرفون کا روٹ ورڈ ہے عرفہ، یعنی جاننا، کسی چیز کا ادراک ہونا یا پہچاننا۔ تعارف کا لفظ بھی اسی روٹ سے آیا ہے اور معرفت کا لفظ بھی اسی سے ماخوذ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اس کو پہچانتے ہیں۔ یعرفون ہو میں ہو کے دو تین معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، یا پھر اشارہ قرآن کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پہچانتے ہیں، یا تیسرا اوپینین یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل قبلہ تھا۔ ان کے علماء اس حقیقت کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ آپ دیکھیں، اپنا بچہ رش میں بھی پہچانا جاتا ہے، اسکول سے ڈھیروں بچے نکلتے ہیں چھٹی کے وقت، لیکن اپنی اولاد کے ساتھ ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ انسان دور سے اپنے بچے کو پہچان لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب بھی اس دین سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے، اس نئے قبلے سے ایسے ہی واقف ہیں جیسے کوئی اپنی اولاد سے واقف ہوتا ہے، یعنی اس میں ان کے لیے شک و شبے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ لیکن پھر بھی ان کا ایک گروہ یعنی ان کے علماء جانتے بوجھتے اس سچ کو چھپا رہے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آیہ نمبر 147 کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔